الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی اس آیت میں بنی آدم کی حالت کا بیان فرمایا کہ ساری انسانیت وحی کی روشنی کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک گہرا سمندر ہو۔ ذرا اندازہ کریں کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ علم والے، بے علم، دانشور، مفکر، جاہل، سب کی یہی حالت ہے، کوئی ایک بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر دامن نہ پکڑے اس نور کا جو آسمان سے اترتا، تو بڑے بڑے داناؤں کو اور فلسفیوں کو ہم نے دیکھا ٹھوکریں کھائیں، ایسی ایسی بےہودہ باتیں کہہ گئے کہ ان کے اپنے شاگرد بعد میں مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ عقل کے پتلے بنے پھرتے تھے، ایسے نادان ہوتا ہے۔ بالکل اللہ پاک فرماتے ہیں ظلمات، تم لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے، ایک اندھیرا نہیں، اندھیرے پر اندھیرا، فی بحر اللجین، سمندر آپ نے دیکھا اس کا پانی ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، نیلا ہوتا نا، یوں یوں گہرا ہوتا جاتا ہے سمندر، لجین گہرا سمندر، درمیان وہاں تو اور زیادہ اندھیرا، رات ہے، یغشاہ موج، اور ان نہروں پر متلاطم موجیں، پہاڑوں جیسی لہریں آ رہی ہیں، من فوقی موج۔ ذرا دیکھتے رہیں کہ ایسے اندھیرے میں اگر ہم پھنس رہے ہیں کہیں، کشتی نہیں، جہاز نہیں، سمندر ہے، درمیان ہے سمندر کا، اندھیرے ہیں، لہریں آ رہی ہیں ایک دوسری پر چڑھی، من فوقی صاحب، اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، سیاہ بادل بھی چھائے ہوئے، گھوپ اندھیرا رات کے وقت آپ دیکھیں کیسا ہوگا، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اللہ پاک فرماتے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے اندھیرے ہوں گے، کوئی راستہ نہیں سنائی دے گا، پھنسے ہوگے۔ اذا خرج یدہ لم یکد یراہا، اتنا گھوپ اندھیرا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ نکالے گا نا، اپنا ہاتھ، وہ بھی نہیں اس کو دکھائی دے گا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جسے اللہ نور نہیں عطا فرماتا اس کو روشنی نہیں مل سکتی، وہ سائنسدان بن جائے، فلاسفر بن جائے، اس کو آپ صرف ایک مثال نہ سمجھیں۔ اللہ کی قسم مطالعہ کے بعد کہتا ہوں علی وجہ بصیرت کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا دامن نہیں پکڑا انہیں ہدایت نہیں نصیب، وہ گھوپ اندھیروں میں سمندر میں گوتے کھاتے رہے، روشنی نہیں ملی۔ کسانہ کے ذی راہ برگشتان برفتند بسیار و سرگشتان۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوسنا فرماتے ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس سے منہ موڑا کہ ہم نہیں نبیوں کی اطاعت کریں گے، ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، الشیخ الرئیس ہیں، علامہ ہیں، معلم اول، ہمیں ان ان پڑھ نبیوں کی کیا ضرورت۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اس سے منہ موڑا ہے، برفتند بسیار، بڑے راستے انہوں نے طے کیے، بڑا سفر کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کو سمجھنے میں عمریں خرچ ہو جاتی ہیں، مگر سرگشتان، آوارہ اور سرگشتہ، روشنی نہیں ملی، گھوپ اندھیرے میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر فرمایا کہ جب انسانوں کو زمین پر آباد کیا تو اس وقت ہی یہ انتظام کر دیا کہ جس طرح ظاہری اندھیرا ہے اس کو میں سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے ختم کرتا ہوں تو دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی گھوپ اندھیرے میں ہو، سب گمراہ ہو، ہدایت وہ پائے گا جو اس کلام کو مانے گا جو آسمان سے میں اتاروں گا۔ تمہیں تنا نہیں چھوڑوں گا، ٹھوکریں نہیں کھاتے پھرو گے، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، ان کے پیچھے چلو۔ اور جیسے کسی گہرے سمندر میں آدمی چلا جائے پائلٹ کے بغیر، پتہ نہیں کہ یہاں چٹانیں ہیں، سمندر کتنا گہرا ہے، جہاز اور کشتیاں تک ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ رہنما جانتے ہیں کہ سمندر میں کہاں کہاں پہاڑ ہیں، عمریں گزاری ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے دری بہر جز مرد دائی نہ رفت،
اس سمندر میں کوئی گھس نہیں سکا سوائے ان پیغمبروں کے جن کو اللہ نے دعوت دینے کی. انہوں نے آواز دی کہ ہم پائلٹ ہیں, ہمارے پیچھے پیچھے آؤ, بچ جاؤ ورنہ ٹکرا کر چور ہو جائیں گی تمہاری کشتیاں. گما شد کے گمبال رائی نہ رفت, وہ بھیڑیں گم ہو گئیں اور انہیں بھیڑیوں نے کھا لیا جو چرواہے کے پیچھے نہیں چلی. چرواہے نبی ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اسی لیے سورہ صافات کا خاتمہ ہے. اور روایات میں آیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز کے بعد جب وہ ذکر اذکار سے فارغ ہو تو مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ کہہ کر اٹھے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی تعریف کرے, اللہ کے رسولوں پر سلام بھیجے کہ تم رسول نہ آتے تو ہمیں اپنا ہاتھ بھی نہ سجائی دیتا. دور کی بات تو کیا تھی, اپنا ہاتھ نہ نظر آتا, اتنا اندھیرا تھا. رسول اور نبی اللہ نے بھیجے, مگر ان رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات کی بھی لوگوں نے بے قدری کی. ان کی کتاب میں ان کی تعلیم گم کر دی, کچھ چیزیں اس میں اپنی طرف سے ملا دیں, کچھ کا حلیہ بگاڑ دیا, ایسی ایسی مذہب کا خیز اور بےہودہ باتیں ان کتابوں میں داخل کر دیں کہ وہ لوگ اگر زید اور ہٹ درمی سے کام نہ لیں تو تازہ انبیاء کی امتیں اہل کتاب یہود نصارہ بھی اگر بائبل کو پڑھیں ایسی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ خود کہتے ہیں کہ گھر میں بائبل نہیں رکھی گئی. بچیوں نے اگر پڑھ لیا کہ نبی کی بیٹیوں نے شراب پلا کر کس طرح اپنے والد سے بدکاری کرا لی تو کیا حال ہوگا. نہیں, اب دنیا میں اگر نور ہے نا, آپ یقین جانیں میں تعصب کی وجہ سے ہٹ درمی سے نہیں کیتا, میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اب دنیا میں اگر کوئی روشنی کا منار ہے تو ایک ہی ہے, اور اس کا اس میں پاک ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اگر چاہیں بھی نہ کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی روشنی معروم کریں, وہ سارے سچے تھے, گم کر دی لوگوں, بجھا دیے وہ دیے. اب دنیا میں اگر کسی کی سیرت اور تعلیم بالکل مستند طریقے سے محفوظ ہے وہ ایک ہی ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو جتنے چمگادڑ چھت پر جنہیں روشنی نہیں اچھی لگتی, اندھیرے میں رہنا چاہتے چمگادڑ, وہ زور ہی اسی پر لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ کو بدنام کرو. مشرق سے مغرب تک سارے کفار کا حملہ رسول اللہ کی ذات پر. یہ ہے روشنی, یہ بجھ جائے تو پھر ڈاکے ڈالیں گے, لوگوں کے گھر لوٹ لیں گے. یہ روشنی نہیں گمراہی پھیلانے. اور آپ یقین جانیں دنیا میں جہاں بھی روشنی ہے نا, کوئی مانے یا نہ مانے, کافروں میں بھی اگر کوئی اچھائی کا ذرہ ہے نا وہ سر کا ہے, چرایا ہوا ہے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ورنہ وہ سراغ ہی نہیں بتا سکتے. اگر آپ ان کو پوچھیں کہ رسول اللہ کو چھوڑیں, آپ بتائیں کہاں سے لیا, کوئی نہیں بتا سکتا. صرف رسول اللہ سے یہ روشنی مل رہی ہے, سراجا منیرا. قرآن کہتا ہے رسول اللہ ایک ایسا سورج ہیں, چراغ نہیں سورج. پہلے دیے جلتے رہے, ستارے آتے رہے, چاند آتے رہے, اللہ ان پر سب پر سلام اور درود بھیجے, اللہ کے رسول تھے. مگر رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے سراجا منیرا, کہ جہان کو روشن کرنے والا, آفتاب عالم تاب. یہ صحیح ترجمہ فارسی کا کہ وہ سورج جس نے پوری دنیا کو چمکا دیا. یہ ایک خطے کے لیے نہیں, پوری دنیا. اور بے شمار رحمت و مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کیسی بات کہی انہوں نے, جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. جہاں جہاں رسول اللہ کی تعلیم پہنچی روشنی وہاں, باقی اندھیرے. فلسیوں کے پڑھیں دانشوروں کچھ نہیں, بالکل یاوا گوئی اور بکواس, کچھ وہاں ہدایت نہیں. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اس لیے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے زور دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں. صلوات کیا, درود شریف تو ہمارے عاجزوں کے لیے, ہمارے پلے کوئی نہیں, آپ کے احسان کا کیا بدلا دیں. اللہ سے کہہ دے اللہ تو اپنے خزانے سے رحمتیں کر, ورنہ لفظ کا معنی صلوات کا یہ نہیں ہے. صلوات کا اصل معنی ہوا جو انگریزی زبان میں ٹو اپلاڈ کا ہے, شاباش دینا, آفرین کہنا, بلے بلے کہنا. اللہ نے کہا میں اور میرے فرشتے تعریف کرتے ہیں. عام لوگوں نے تو کیا کرنی ہے, میں جو امتحان لے رہا ہوں کائنات کا, میں کہتا ہوں کہ ویری 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 گڈ, محمد تیرے جیسا کوئی نہیں ہوا, جو تو نے کیا وہ نہیں کر. یہ شاباش ہے, فرشتے دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ صلاۃ علی جب عربی میں کہتے ہیں کیا معنی ہوتا, احسن الثناء ہے, اس کی بہت تعریف کرنا. اللہ تعریف کرتا, رسول فرشتے کرتے, فرمایا اعلان کرو تمہاری کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ہر مسلمان کے دل میں بھی ہونا چاہیے, اس کی زبان سے بھی یہی تراوش ہونا چاہیے, ٹپتے رہنا چاہیے بھرے جام کی طرح کہ جو اللہ نے رسول ہمیں دیا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی, بہت بڑی نعمت.
اور بالکل آپ کی وجہ سے روشنی ہے. جو آپ سے کنارہ کش ہو جائے گا, چھوڑ دے گا بدقسمت, اسے ہدایت نہیں ملے گی. جہاں جائے گا اندھیروں میں پھنسا رہا ہے, گھپ بند, اپنا ہاتھ ہی نہیں نظر آئے گا. سائنسدان بن جائے, دانشور بن جائے, بےہودہ. پارلیمنٹیں ان ملکوں کی ترقی یافتہ باقاعدہ قانون پاس کریں گی کہ مرد مرد کی شادی ہو سکتی, گرجوں میں پادری پڑھیں گے, مرد مرد کی بدفعلی بدکاری کو جواز بخش دیں گے. یہ دانش مندی ہوگی وہاں انبیاء کو چھوڑنے سے. ماں اور بہن کی تمیز نہیں رہی, لوگ محرمات کا خیال نہیں کریں گے, کہیں گے عورت ہی ہے وہ. صرف انبیاء کی وجہ سے روشنی ہے, اور وہ بھی اب رسول کریم علیہ السلام کی ہے. اور اسی کو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے اس طرح بھی بیان کیا, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. حضور وہ شمع لے کر آئے, سب بتیاں گل ہو, رسولوں کا دور ختم ہوا, علماء کے فلسفے ختم ہوئے. ہاں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. اور اسی لیے اہل حدیث علماء میں سے سید نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے قصیدہ حضور کی شان میں کہا, یہ نعت اور قصیدہ دین ہے. اللہ کہتا میں اور میرے فرشتے حضور کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ چرچا ہے, یہ شغل نہیں ہے, نہ کوئی کمائی ہے. اپنے رسول کی نظم میں نثر میں تعریف کرو, تعارف کراؤ لوگوں کو کہ ہدایت چاہتے ہو تو اس دروازے پر آ جاؤ, دھکے نہ کھاؤ, روشنی ملے گی صرف یہاں. اور تم جو اتنی دشمنی کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا, اسی لیے کہ اگر تھوڑی بہت روشنی دنیا میں ختم ہو جائے, حرام کاری عام ہو جائے, تو فرماتے ہیں نفع و طیب, اس کا قصیدے کا نام لکھا ہے, لکھتے ہیں خطاب کیا رسول اللہ, یا کو روتے رہتے ہیں, یا ہر وقت وہ نہیں ہوتا کہ مددیں مانگنے کے لیے, یا محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں قائد اعظم علامہ, ان کے دن آتے ہیں نظمیں لکھتے ہیں, وہ ان کو بلاتے ہیں, وہ سنتے ہیں, نہیں اپنا جوش ظاہر کرنا ہوتا. کہتے ہیں یا ایو الشمس الرفیع مکانہ حتی نارہ ناد سلغبرائے, اے وہ سورج, رسول کریم کو کہا یا ایو الشمس الرفیع مکانہ, اے وہ سورج جس کی بلندی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر سورج ہے, لوگوں مشہور ہے, ورنہ ہے تو نیچے ہی, مگر وہ کہتے ہیں یہ تو چوتھے پر ہوگا, آپ کا جو مقام اور مرتبہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. آپ کہاں, سارا جہان ختم ہو گیا, حضور اس سے آگے نکل گئے, وہاں پہنچے جتھے وہم خیال کا گمان نہیں پہنچ سکتا رسول, وہاں تک رسول کریم علیہ السلام کا. اسی کو قاضی سلیمان منصور بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھا تم نے اللہ اللہ آجے تجھے افلاق گزشت, اللہ اللہ تعجب سے کہتے ہیں, اللہ اللہ حیرانی کہ آپ نے جب چڑھائی شروع کی, بلندی کی طرف گئے, آسمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا, آسمان پیچھے رہ گئے, جہاں تک جا سکتا ہے نا کوئی مخلوق میں سے سدرۃ المنتہا, وہاں تک حضور ہے. اللہ اللہ آجے تجھے افلاق گزشت, جائے کہ رسیدی نہ رسد ہیچ نبی, جہاں تو گیا وہاں نبی کوئی نہیں جا سکتا, کوئی نہیں گیا وہاں, اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا. اور اسی کو شیخ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب آپ چڑھتے گئے معراج کی رات, حتی لم تدا شابر لمستبق من الدنو ولا مرکل لمستنمی, آپ اس طرح آگے بڑھتے چلے گئے کہ اب کسی چڑھنے والے کے لیے اور کسی آگے نکلنے والے کی کوئی جگہ رہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں جگہ جہاں آپ سے آگے نکلے, بس چلے گئے جہاں جانا. جتھے وہم ادراک کی پہنچنا ہی سیر نبی صاحب اتوں تاک کی. غارث کہتے ہیں وہاں حضور گئے جو وہم و گمان میں نہیں آتے, آپ نے روشنی پھیلائی. اور اللہ نے یہ قیامت تک اس کو رکھنا, جب فیصلہ ہو گیا کہ نہیں اب یہ کارخانہ تباہ کر دینا, اس وقت ٹھیک ہے قرآن اٹھا لیا جائے گا, کعبہ گرا دیا جائے گا, جیسے شاہی کیمپ اکھڑ جاتا ہے اللہ اٹھا لے گا, کعبہ بھی نہیں رہے گا زمین پر اور قرآن بھی چلا جائے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا حفظ ہے, فرمایا نہیں, لوگ اٹھیں گے, ایک حرف بھی دلوں میں نہیں ہوگا, اللہ واپس لے لے گا, اور اشرار رہ جائیں گے صرف نامراد لوگ زمین پر, جن میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. قیامت آ جائے گی. تو رسول کریم علیہ السلام بالکل اس گھپ اندھیرے سمندر میں, جہاں موج پر موج چڑھی آتی ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں, اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, وہاں نور, آپ روشنی کا مینار ہیں. تو فرماتے ہیں نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یا ایھا الشمس الرفیع مکانہ, اے وہ سورج جس کے مکان کا اندازہ بھی نہیں کہ کہاں ہے آپ کا مطلب, حتی آزاد بن نور کساۃ الرہبائی, آپ وہ ہیں
اس سورج سے تو ایک خطہ چمکتا نا، دوسری طرف اندھیرا ہوتا، آدھا زمین پر نور ہوتا اور دوسری، مگر نہیں، جب آپ آئے حتیٰ آزاد میں نور کا ساتھ الرہبائی، یہ پوری زمین لمبی چوڑی جیس کا سارا میدان روشن ہو گیا، ایک انچ زمین بھی نہ رہی جہاں سورج نہیں چڑھا، اور اب بھی روشنی ہوگی، دعا مانگی ہے، بظاہر حضور کو کہہ رہے ہیں، مقصد یہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اقبال آج تیری ضرورت ہے، اقبال تو نہیں آئے گا وہ نہ سنتا، بات اس سے کرے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھیج، وقت ہے اس نور کا، تو حضور سے پھر کہتے ہیں کہ اے سورج، اے آفتاب، علم علیہ طوفتن و عنایتن، اللہ کے لیے مہربانی کر کے توجہ کر کے چمک جا میرے اوپر بھی، وانر حناد سمحجت السودائی، میرا دل کڑا ہو چکا ہے، یہاں کرے اندھیروں کو دور کر دے، روشنی کر دے۔ یعنی مقصد کیا کہ اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کر، اس کی ہدایت ہمارے دلوں میں اتار، دل سیاہ، یہاں اندھیرے ہیں، روشنی اسی سے ہوگی۔ اور یہ بھی ایک لمبی نعت مولانا مرزا خان نے دی 4 زبانوں میں، لوگوں نے کہا ایک ہی شعر میں 4 زبانیں آنی چاہیے، عربی، فارسی، اردو اور ہندی، ایسی وہاں بیٹھے بیٹھے جس میں یہ بھی کہا البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا دانا۔ کہنے لگے سمندر طوفانی ہو گیا ہے، لہریں جو ہیں وہ جوش مار رہی ہیں، میں درمیان سمندر کے پھنسا ہوا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، کوئی چارہ نہیں چلتا، ہاتھ پاؤں مار رہا، ڈوب رہا، بے کس ہوں، تنہا، موری نیا پار لگا جانا، آئیں اللہ کے رسول میری کشتی کو پار لگا دے۔ اور جاہلوں نے سمجھ لیا حضور مدد کرتے ہیں، وہ بھی بھول گئے، اور یہ محبت سے جو کہتے ہیں کہ میری کشتی پار لگا، یعنی اے اللہ کے رسول تیری محبت، تیرا دین میرے دل میں اللہ اتار دے، روشنی پھر ہوگی ورنہ پھنسا ہوا سمندر گھپ، حضور پاک کی برکت سے روشنی ہوئی۔ اور جو بات کر رہی تھی کہ قیامت میں کیا ہوگا، بات اسی کی ہے 2-3 خطبوں سے، مگر اس کے لیے تمہید ہوتی، بات کو شروع کرنا جو دلوں میں ہوتا ہے نا، اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کو آپ دیکھیں اسوہ حسنہ، کہ اس میدان میں بھی کہ لوگوں کو بھول نہ جائے کہ وقت آئے گا کہ آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں۔ آپ سارے انبیاء کی، نیک لوگوں کی زندگیاں پڑھ لیں، کسی میں آپ کو یہ نہیں آئے گا، جنگیں لڑ رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، وفدوں سے مل رہے ہیں، مگر یہ منزل آپ کی نظر سے اوجھل کبھی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں آپ کو بولا کہ آشیانہ وہیں ہے، وہاں جا کر ٹکنا ہے، وہاں ہی ڈیرا لگانا۔ آپ نے دیکھا کہ سونے کا وقت آیا اور سونے کے لیے لیٹے، کیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹو، دائیں پہلو پر ہاتھ سر کے نیچے رکھو، دائیں پہلو پر لیٹو، بعد میں بے شک پہلو بدلنا۔ اور لیٹنے کا، اور میں نے کئی بار بیان کیا کہ میت کو قبر میں لٹانے کا بھی طریقہ سارے فرقوں کے نزدیک یہی ہے، مگر بدقسمتی ہے سیدھا لٹاتے، اس طرح لٹانا چاہیے قبلہ رو، یعنی وہ لیٹ گیا یہی سمجھ کر کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، کوئی پتہ نہیں صبح اٹھو کتنے لوگ سوئے رہ گئے۔ تو اس وقت کہتا کیا ہے، بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا، یہ جو میں لیٹ گیا موت ہی، سب کچھ معطل، اور صبح بھی اٹھوں گا تو وہ ریہرسل ہے، اسی طرح تو قبر میں لیٹے گا اور اسی طرح دوبارہ وہاں کیا ہے، بسمک اللہم اموت واحیا، یاد ہے کہ مرنا اور دوبارہ اٹھنا۔ جانور پر سوار ہوئے، قرآن مجید میں آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے کہ جس سواری پر بیٹھو، کار میں بیٹھو، گھوڑے پر سوار ہو، کہیں بیٹھو، کہو اس وقت ایک طرف اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ آئے کہاں سے ہیں، کس نے یہ سب کچھ دیا، جائیں گے کدھر، لکھ کر لٹکایا ہوا سب نے، مگر خیال کوئی بھی نہیں کہ کیا ہے مبدا اور ماد، آغاز اور انتہا دونوں سمجھا دی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں تھا کہ ان چیزوں کو اپنی خدمت میں لگا دے، نہ یہ پرزے ہماری مانتے ہیں، یہ پٹرول ہمارا، سب کچھ اس نے پیدا کیا، ہمارے دماغ میں بھی اس نے اکر دی کہ اس طرح ان کو سیٹ کرو، سب کچھ اس نے ہماری خدمت میں لگا دیا، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی کیا کہا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جس رات تو گاڑی پر جا رہا پھر وطن کو واپس لوٹے گا نا بچے، اس طرح ایک دن آئے گا کہ تو اللہ سے آیا ہے اس دنیا میں اور پھر واپس اس کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں بھی یہی سمجھایا کہ لوٹنا ہے، یہاں نہیں رہنا ہمیشہ، وقت آئے گا جب تو واپس لوٹے گا۔ یہاں ہے کہ یہ متجر الاولیاء، حضرت علی نے فرمایا دنیا کو کیوں برا کہتے رہتے، یہ راہبوں سے سن کر جوگیوں سے کہ دنیا بری ہے، اور دنیا کیوں بری، یہ امتحان کا کمرہ ہے، چھوڑ کر بھاگنا، یہاں سے امتحان دینا،
بچے پیدا کرو، بیوی رکھو، کارخانے بناؤ، کھیتوں میں کام کرو، عدالتوں میں بیٹھو، یہ سارے پرچے خالی چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گا، یہ عبادت ہے؟ یہ شیطان تمہیں گمراہ کرتا ہے، صفر نکلے گا نتیجہ، فیل ہو جاؤ گے، اس میں گم ہو جاؤ۔ یہی تو میدان ہے جہاں تم نے گیم کھیلنی، اس میں رہ کر دکھانا ہے، کارکردگی دکھانی ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اس طرح اللہ رہ کر دکھایا۔ تو دنیا میں رہنا، چھوڑنا نہیں، مگر یہ نہیں بھولنا کہ واپس لوٹنا۔ اس نے بھیجا ہے، سرمایہ دیا ہے، کان، آنکھیں، دل، دماغ، بہت سی چیزیں، اس کے ساتھ دولت ہے، اولاد ہے، یہ سارا پوچھے گا پھر کہ دیا تھا کیا کیا، کیا بنایا پھر، ہاں؟ اس لیے دانشوروں نے یہ بات ٹھیک کہی، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے۔ بیولوجی پڑھاتے ہیں کہ اس طرح بچہ پہلے زندہ جاندار پیدا ہوا، سمندر کے کنارے کیچڑ تھا، اس میں جرثومہ، خیالی باتیں، ان چیزوں کو لیے بیٹھے جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ سوچنے کی بات تھی جو اس کو کمبختوں نے بالکل پس پردہ ڈال دیا، نہ لیکچر دیتے ہیں، نہ خود اپنے ذہن میں لوگوں کو سمجھ، بیٹا فکر تو کرو، جانا آپ کدھر کو، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، کیا بنے گا، کیا حساب ہو۔ اور صبح جب رسول کریم علیہ السلام جاگتے تھے پتہ کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مر گیا تھا، سویا ہوا مردہ برابر، پھر دوبارہ زندہ کر دیا، والیہ النشور۔ یہ تھوڑی دیر کی موت تھی، ایک وقت آئے گا کہ لمبی نیند کے بعد پھر الیہ النشور۔ میں اسی طرح قبروں سے اٹھ کر اپنے بستر سے اللہ کی طرف چلا جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اور سورہ کاف میں اللہ فرماتا ہے جب قبر کھلے گی 2 سپاہی کھڑے ہوں، اسی وقت 2 فرشتے وہاں موجود ہوں گے، سائے پر شہید۔ ایک کے پاس پوری مصر ہوگی مقدمے کی، جو زندگی میں کیا سارا ریکارڈ وہ تھامے ہوگا، اس کے پاس سارا مقدمہ ہوگا، وہ شاہد، اور دوسرا جو ہے وہ ہانکنے والا ہوگا۔ آپ نے دیکھا مجرم کو اپنی پیٹی کے ساتھ زنجیر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، ایک سپاہی آگے لے جا رہا، دوسرا ساتھ چل رہا، اس کے پاس فائل ہوتی، جبکہ فرمایا ما سائقکم شہید، ایک ہانک رہا ہوگا تجھ کو، دوسرا تیرا دفتر ساتھ سنبھالے ہوئے ہوگا۔ اللہ کے سامنے جا کر کھڑا کر دیں گے، کہیں گے یہ ہماری تحویل میں تھا، ہمیں حکم تھا پیش کرنے کا، ہم نے پیش کر دی، یہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، حساب شروع ہو جائے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، نہ رشتہ داروں سے، نہ میں سے، نہ کسی، سارے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا، آنکھیں کھلیں گی، جنہ واسطے پاپ کماؤنا ہے، حامی کار اولاد تیرا نہ نہیں، نہ عورت آئے گی نہ بیٹی آئیں گے، کون چھڑانے آئے گا، تنہا کھڑا ہوگا تو فردہ، اللہ پاک فرمایا اکیلا اکیلا آئے گا، ایک ایک سے پوچھوں تو وقت آئے گا۔ حضور نے فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے مارنے کے بعد زندہ کر دیا، اور اسی طرح دوبارہ جائیں گے۔ شام کو پردے اس وقت بھی جو کہتے کہ اللہم بکا امسینا بکا اصبحنا والیک المصیر، اللہ ہم نے صبح کی تھی تو تیرے فضل سے کی تھی، شام ہوا تیری مہربانی، تو نے ٹائم دیا، والیک المصیر، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک دن تیری طرف لوٹنا ہے، یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا پڑے گا اور تیرے سامنے جانا پڑے گا، پھر کوئی نہیں آئے۔ بادشاہ ہو فقیر ہو سب جانتے ہیں، وارث شاہ اسی لیے تو کہتے ہیں بالکل سامنے کی بات ہے، مگر ہم بلانے کی کوشش کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں بلی کی کبوتر کی طرح کہ شاید ہم پر یہ وقت نہیں آئے گا، آپ مریں گے، یہ چیزیں چھوڑیں گے، جانا پڑے گا۔ پاویں تخت ببے پاویں خاک سویں، آخر خاک دے بچ رلی نائی، پاویں بے شک کوئی تخت پر بیٹھا رہے، کوئی زمین پر بیچارہ ساری عمر سوتا رہا، آخر میں تو مٹی میں جائیں گے نا، بادشاہ بھی وہاں چلے گا، غریب بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، کسی نبی ولی کا یہ نہیں ملے گا۔ آپ دوسری امتوں سے کہیں بتائیں نا آپ کے نبی کیسے سوتے تھے، کس طرح جاگے، کیا پڑھتے تھے، گم کر بیٹھ۔ مگر یہ جیسے سڑک پر جگہ جگہ آپ نے دیکھا بورڈ لگے ہوتے ہیں، بتایا جاتا ہے یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے، یہ ادھر کو جاتا ہے، یہاں خطرہ۔ حضور کی پوری زندگی جو ہے نا یہ بالکل کھمبے لگے ہوئے، قدم قدم پر یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں محتاط ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پیش ہونا، وہاں رعایت کوئی نہیں ہوگی، حساب ہوگا۔ یہ سب باتیں آپ نے بتا دیں کہ وہاں وزن بھی ہوگا، ترازو لگائے جائیں گے، نیکی بدی تولی جائے گی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب میں نے پڑھا، یہ حسن تخیل ہوتا ہے نا کہ ہر بات سے آدمی اچھا اندازہ کرے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیوں صفا مروہ پر بھاگے پھرتے ہیں، کبھی صفا کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ میدان حشر میں ترازو ہے، 2 پلڑے لگے ہوئے ہیں، ادھر نیکیوں کا پلڑا ہے، ادھر برائیوں کا پلڑا ہے۔
بیچارہ انسان حیران پریشان بھاگا پھرتا ہے، ادھر جاتا ہے کہ نیکی کا پڑا جھکا یا برائی کا فرشتہ کھڑا، جب جھک گیا کو پڑا وہ اعلان کرے گا کہ لوگوں یہ فلاں ابن فلاں خوش نصیب ثابت ہوا، اس کا نیکی کا پڑا جھک گیا، اب اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، خوشیاں منائی جائیں گی۔ اور جب کسی بد نصیب کا برائی کا پڑا جھک جائے گا تو کہے گا فلاں کا بیٹا فلاں جو ہے وہ نامراد ثابت ہوا، فیل ہو گیا، اب اس کے لیے کبھی خوشی کا کوئی موقع نہیں۔ یعنی حسرت اور پچھتاوے کے لیے میزان بتایا قرآن و حدیث نے کہ تول جائے گا سب کچھ جو کچھ تو نے کیا، ایک نیکی بھی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، ایک چھوٹی بڑی بات بھی نہیں جو اللہ کے حساب میں نہیں ہوگی، تو بھول چکا ہوگا، اللہ کے دفتر میں سب کچھ ہوگا۔ اور آپ یقین جانیں جیسا سورہ کہاں کہاں سے قرآن پڑھوں، میں توجہ دلا دیتا ہوں، سورہ الرحمن، الواقعہ، الحاقہ، 3-4 مقام ایسے ہیں کہ وہاں تو جو اللہ نے نقشہ کھینچا ضرور ان کو کھول کر، ورنہ قرآن کا تو کوئی ایسا صفحہ صدر ہی نہیں جس نے جہاں گلاب کی خوشبو جیسے پتیوں میں یہ مضمون نہیں سویا ہوگا، کہاں کیا بنے گا پھر وہاں، جگہ جگہ وزن ہوگا۔ تو وہاں بھی ہم اپنی قسمت دیکھتے ہیں، صفا مرمہ میں ادھر بھاگے جاتے ہیں، ادھر بھاگے، کیا ہوتا؟ خوش قسمت ہے جس کا پڑا نیکی کا جھکے گا، برے جو ہیں گناہ کا پڑا جھک جاتا۔ پھر فرمایا تیرے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں، انسان ادھر سے بعد نہیں آئے گا کہ مجھ پر اللہ ظلم نہ کیا جائے، سب کچھ حدیث میں حوالے نہیں، جیسے وقت تھوڑا رکھا نا، یہ بہانے کرے گا کہ اللہ تو نے ظلم نہیں کیا اس لیے مجھ پر بھی ظلم نہ کر، میرے خلاف کوئی گواہ ایسا پیش کر جس کا میں انکار نہ کر سکوں، اللہ کا ایسا ہی ہو، میں اعمال نامہ چھوڑتا ہوں، فرشتے چھوڑتا ہوں، زمین بولی ہے تیرے سامنے جو کچھ سب چھوڑتا ہوں، یا الیوم نختم علی، منہ پر سیل لگا دی جائے کہ بول نہ سکے، اور جسم کے سارے جو اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، دماغ، سارا سر سے پاؤں تک سب پر اللہ تعالیٰ بس بٹن دبا دے گا، سب بولنے شروع ہو گئے میرے ساتھ یہ گناہ کیا میں۔ اب اللہ سے پوچھے گا کہ بات کر، اب انکار کر سکتا؟ کفا بنفسک الیوم حسیبا، آپ کسی کے حساب کی کیا ضرورت، تو خود ہی اپنا حساب کر، کیا کچا چٹھا تیرا، کیا کمایا اور کیا تباہ کیا، خود حساب کر۔ روتا چیختا پھر جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں، مجرم ہوں۔ یوم لا تری المجرم، اللہ پاک فرماتا ہے لا تری المجرمین ناکسوا رؤوسہم، جس دن تو دیکھے گا ولا تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم، کہ سر نہیں اونچے ہوتے، اتنے شرمندے کہ لوگ کھڑے ہیں آدم علیہ السلام، کس کو منہ دکھائے، منہ نہیں اوپر کر، فرمایا ناکسوا، اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا سمعنا و ابصرنا سمعنا، اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سن لیا، فرجعنا، ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، اب ہم اچھے کام کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ نے کہا یہ بار بار موقع ملنا تھا، کتنا سمجھایا گیا، کتنی تنبیہ کی گئی، تم نے کوئی خیال نہیں کیا، اب کوئی وقت نہیں رہا، کوئی بات نہیں سنی جائے گی، جلتے رہو۔ اور دو بات اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ بھولتا نہیں کسی چیز کو، مگر ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تم اس طرح نظر انداز کر دیے جاؤ گے، تمہاری چیخ و پکار پر اللہ ذرا توجہ نہیں دے گا۔ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، نامرادو جس طرح تم آج کے دن کی پیشی کو بھول گئے تھے، تم نے اس بات کو بالکل فراموش کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا، آج ہم نے بھی تم کو بلا دیا ہے، ہم نہیں یاد کریں گے کہ ہمارے بندے وہ کہاں گئے۔ جلتے رہو، کوئلہ ہو جاؤ، پیپ پیو، بدبودار پیپ جو زخموں سے نکلتی ہو پینے کے لیے ملے گی، ذریعہ تمہیں کھانے کے لیے دیا جائے، کڑوا جو جاتے ہی پیٹ کی انتڑیاں کاٹتے گا، روتے رہو، چلاتے رہو، اور چکر یہی رہے گا، تمہیں کبھی حمیم کی طرف لے جائے، پانی مانگو گے تو شاور، آگ برس رہی وہاں جائیں گے اور جل جائیں گے، ادھر سے بھاگیں گے آگ میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسی میں یہ بھاگتے پھریں گے، کبھی حمیم میں جائیں گے، گرم پانی اس کو کیا کہنا آگ، اور کبھی جلتی آگ میں جائیں گے۔ کیا یہ حشر تھوڑے دن تمہیں سمجھایا تھا کہ انسانوں کی طرح رہو، حلال کماؤ، اچھا کہ تم بھاگ نہیں آئے؟ اللہ پاک نے جو سورہ الرحمن میں یہ کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ منطق ہے، لاجک، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اس سے سارا مسئلہ قیامت حل ہو گیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تم ہی بتاؤ کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ بتاؤ، ہے عدل کی بات کی نہیں کہ جو اچھا کام کرتے جو انہیں اچھا بدلہ نہیں دینا چاہیے، انعام نہیں دینا چاہیے؟ اور اگر دینا چاہیے، ہر شخص کہے گا کہ اس نے اچھا کام کر کے انعام ملنا چاہیے، تو میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمت نہیں، ہر جگہ ترجمہ اعلیٰ کا، اعلیٰ کرشمے، قدرت، اپنی عجوبہ نمائی، وہ جگہ جگہ ہر عیب کے ساتھ دیکھیں کیا معنی۔
مانا یہ کہ اب تم اللہ کے کس کس کرشمے کو جٹلاؤ، اب تم اسی الہ کو جلو، ان کو انعام دیا جائے۔ اور یہاں ایک بات جو امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں ترکی میں روح البیان لکھی 10 جلدوں، وہ لکھنے اسی آیت کے تحت کہ ایک آدمی نے دیکھا مسلمان نے کہ عورت کافرہ تھی غیر مسلم، مگر سردیوں کے دنوں میں بیچاری چڑیا جو ہے نا اس کو دانے کھلا رہی، اس کے دل میں رحم آیا، ترس آیا کہ یہ بیچاری چڑیا ہے، بھوکی ہے، کھلا رہی۔ اب اس نے کہا دینی مسئلے کی روح سے کہ اماں تجھے کیا ملے گا، تو کافر ہے، اس نیکی سے تجھے کیا ملے گا؟ مگر اس نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ جو اس کائنات کا مالک ہے نا وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، کسی نہ کسی رنگ میں وہ مجھے ضرور بدلا دے گا۔ اب دیکھیں پھر کیا بدلا ملا۔ اس عالم نے دیکھا کئی سال کے بعد کہ بیت اللہ شریف کی مسجد ہے وہ عورت حج کر رہی ہے، وہاں ملی، پہچان لیا، اس نے کہا بھائی اس چڑیوں کو دانہ کھلانے کی برکت سے اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ اللہ نے دیکھا کہ فطرت ٹھیک ہے، زمین اچھی ہے، اس نیکی کا صلہ ملا کہ آج میں یہاں حرم میں حج کر رہی ہوں۔ کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، کرنی چاہیے۔ نادان ہے جو وقت ضائع کر رہے، بعد میں پچھتائیں گے، روئیں گے، وزن ہوگا، عذاب بولیں گے، پھر تطایر و صف ہوگا، نتیجہ جو ہے نا پھر اس طرح اڑا دیا جائے گا، پر اس طرح آ جائے گا نتیجہ کہ یہ فیل ہوا، یہ پاس ہوا، اڑیں گے، اور جو نیک ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، نشانی ہوگی کہ پاس ہو گیا۔ برا جو ہے اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے قیدیوں کی طرح، اور اس کے ہاتھ میں پھر بائیں ہاتھ میں پیچھے پکڑا جائے گا۔ شرمندہ کہتا کاش مجھے یہ میرا نامہ مال نہ ملتا، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا، میں تو بہت شرمندہ ہو گیا، اب ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ خزی اللہ پاک ذلیل و رسوا، عذاب سخت بھی ہوگا ذلیل کرنے والے۔ اگر کسی کو ننگا کر کے اس کے جوتے لگائے جائیں تو یہ تو بہت، اس کی بجائے اس کو پھانسی لٹکا دیا شریف آدمی ایک وہ، مگر یہ اللہ کہتا ہے وہ عذاب مہین بھی ہوگا، ساتھ ساتھ ذلیل بھی کیا جائے گا، شدید بھی ہوگا، بہت سخت، علیم دردناک بھی ہوگا۔ فما اصبر مرنا، تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ تم دوزخ میں جانے کے لیے تیار، اتنی دلیری نامراد ہو، دوزخ میں جانے کے لیے تم تیار ہوئے بیٹھے، ڈر جاؤ، توبہ کرو، نامہ ہمارا میں آ جائیں گے، عذاب بولیں گے، زمین بولے گی۔ فرمایا اس دن زمین کو ہم حکم دیں گے، یہ بتا دے گی، ایک ایک جگہ بولے گی کہ مجھ پر بیٹھ کر اس نے جھوٹ بولا، یہاں شراب پی، یہاں زنا کیا، یہاں یہ کام کیے۔ نیکی والوں کی بتائی، زمین بھی گواہی دے گی، فرشتے الگ گواہی دیں گے، ایک شے بھی نہیں چھوٹے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے وہ روشنی کا مینار جو بدقسمتی سے دوسری امتیں تو گم کر بیٹھی ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہے قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ کی شکل میں، تو یہ ظالم چاہتے ہیں کہ یہ بھی دنیا سے ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، زنا ہو، بدماشیاں ہوں، شرابیں ہوں، بہت حد تک کامیاب ہوگا۔ اور ان کی اس ترقی کا نتیجہ ہے کہ جتنی بدماشی ان کے دور میں پھیلی ہے، جس کو یہ کہتے ہیں یہ تہذیب اور مطلب یہ کفر کا زمانہ جو تھا جاہلیہ، اس وقت ہی نہیں، اس وقت بھی انقرہ عرب شاعر جب اتنے لوگ جاہل تھے، اپنے شعر میں کہتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری ہمسائی، میرے ہمسائے کی بیوی جب گھر سے نکلتی ہے تو جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتی میں اپنی نظر اونچی نہیں کرتی۔ اس وقت بھی شرافت باقی تھی، تم نے سب کچھ برباد کر دیا، لونڈے بازی کرتے ہو، جانوروں سے، عورتوں سے ہم بستری کراتے ہو اور مہذب بنے ہوئے، اور اہل اسلام کو ذلیل کرتے ہو کہ یہ جاہل ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ دہشت گرد۔ ظالموں ہم نور لیے کھڑے ہیں، مشعل بردار ہیں، ساری دنیا کو نور دینا چاہتے ہیں، کسی کو زبردستی مسلمانی، تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، روشنی لو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بیان فرمایا اس میں صرف ایک آیت کا محورہ دوں گا، باقی آپ جو نا آیات جو میں نے بتا دی، واقعہ الرحمن اور اسی طرح الحق کا 2-4 مقام ایسے، وہاں تو سارا اللہ نے نقشہ کھینچ دیا کہ 3 گروہ بنیں گے السابقون، ایک تو بہت آگے نکل رہا ہے، فرسٹ، دوسرے سیکنڈرین ہوں گے، جنت میں جائیں گے مگر اصحاب الیمین ہوں گے، اور تیسرا گروہ ہوگا تو جہنم میں جائے گا، بدبخت ہوں گے۔ جو پہلا گروہ سب سے آگے نکلنے والا، اس کا کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، امت کا پہلا گروہ جو گزرا ہے، پہلی نسلیں، ان میں سے بہت ہوں گے، فرسٹ پانے والے بہت، مگر تھوڑے وہ بھی ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، وہ پہلے درجے کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکیں گے، دوسرے درجے پر رہ جائیں گے، اصحاب الیمین ہوں گے۔ اور جو لوگ اصحاب الیمین ہیں بعد میں آئے ہیں، ان کا بھی اللہ نے فرمایا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین،
پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے اور پہلوں میں سے، صحابہ میں سے بہت سے یہاں، اور پچھلے جو ہیں ان میں سے بھی کئی فرسٹ کلاس میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن میں سے نکال کر دیکھ لینا کہ جو پہلی جماعت ہے ان میں سے زیادہ اول نمبر ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی تھوڑے سے یہاں پہنچ جائیں گے۔ بے شک وہ بعد میں آئے، کیونکہ اللہ زمانہ نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی شخص بعد میں پیدا ہو تو اس نے کوئی قصور کیا؟ اللہ اگر اس نے محنت کر لی، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کئی صحابہ سے آگے نکل جائے گا۔ زیادہ ان میں سے ہوں گے فرسٹ، مگر کئی ان میں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ اور یہ دو وجہ اس کی کہ پہلے جو اس لیے آگے نکلیں گے کہ انہوں نے دین میں سبقت حاصل کی، انہوں نے بنیاد رکھی ہے، وہ محنت نہ کرتے تو یہ پھل کیسے حاصل ہوتا؟ اس لیے انہیں تو اجر اس لیے زیادہ ملے گا کہ سب کوشش ان کی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں پھیلا۔ اور بعد والے اس لیے بڑھ جائیں گے کہ وہ بے شک بعد میں آئے مگر انہیں وہ چیزیں نصیب نہیں ہوئی جو پہلوں کو، نہ نبی دیکھا نہ معجزے دیکھے، اور حالات بھی بعد میں اتنے خراب ہوئے کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کی طرح دین ہو گیا جیسے اب ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے، اس کے لیے ایک حدیث کا حوالہ دوں گا، زیادہ نہیں، صرف اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ پہلوں میں سے زیادہ جماعت ہوگی سابقوں کی، تھوڑے سے پچھلوں میں آئیں گے، اور جو اصحاب الیمین ہے وہ پہلوں میں سے بہت ہوں گے، صحابہ میں سے نمبر 2، اور پچھلوں میں سے وہ تقریباً برابر، مگر اول آنے والے جو ہیں وہ زیادہ پہلے تھوڑے پچھلے۔ اب رسول کریم علیہ السلام کی ایک بشارت جس کو پلے باندھ کر جائیں، اور اللہ کے رسول پر لاکھوں درود پڑھیں کہ میرے اور آپ کے لیے آپ نے کیا فرمایا۔ اب بیت المقدس ہے شام، اور وہاں لوگوں نے نماز پڑھی، اس وقت راوی کہتا ہے کہ ہمارے پاس حضرت ابو جمعہ الانصاری ہے، 68 اور 69 نمبر ہے، اور علامہ البانی صاحب نے یہ ساری ایک جگہ اکٹھی کر کے سلسلہ بحث کر دی۔ اب ہوا کیا کہ صحابی رسول آئے، ابو جمعہ نماز پڑھی، اور ہمارے ساتھ رجاء ابن حیوہ پیچھے اس دن۔ جب ہم چلے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے ادب کے طور پر کہ ان کو رخصت کر کے آئیں۔ جب ہم واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے کہا ان لکم جائزۃ و حق، بھائی اب تمہارا حق بنتا کہ میں تمہیں کچھ تحفہ دے کر واپس کروں۔ آن احدثکم بحدیث سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، بڑی بات۔ قلنا ہاتھ رحمک اللہ، ہم نے کہا ہاں ابو جمعہ آپ بیان فرمائے، اللہ آپ پر رحمت کرے، آپ دیں نا سوگات جو ہم لے کر واپس لوٹے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا، ہم اس 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ لوگوں، ہم نے پوچھا حل من قوم اعظم من نادر، اللہ کے رسول کوئی ہم سے بھی زیادہ ثواب میں آگے نکل جائے گا؟ یہ حدیثیں چھپا لی نا، اور اپنی طرف سے جعلی بنا لیا کہ امت سے سارے غوث قطبی ولی ہو جائے، صحابی کی طرف نہیں پہنچ۔ اور کس حدیث کا ترجمہ ہے، کس آیت کا ترجمہ ہے؟ کسی کے لیے ترقی بند نہیں، پہلوں میں سے زیادہ اول نمبر آئیں گے مگر پچھلوں میں سے کئی اول نمبر ہو جائیں گے، اور پہلوں میں سے بہت 2 نمبر رہیں گے اور 2 نمبر پچھلوں میں۔ قرآن سورہ الواقعہ۔ تو پوچھا ہم نے کہ اللہ کے رسول کوئی ہم سے بھی زیادہ ثواب لے جائے گا؟ آمنا بکا واتبعنا، ہم نے آپ پر ایمان قبول کیا، آپ کی پیروی کی۔ قال ما یمنعکم من ذلک رسول اللہ بین اظہرکم یاتیکم الوحی من السماء، حضور نے فرمایا تم نے ایمان نہیں لانا تھا اور میرا ساتھ نہیں دینا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ تم نے اپنے درمیان رسول کو دیکھا، آسمان سے وہی نازل ہوتی دیکھی، وہ بڑھ جائیں گے تم سے، بلا قوم یاتون من بعدکم، جو بعد میں میری امت پیدا ہوگی، یاتیہم کتاب بین اللوحین، ان کو نبی نہیں ملے گا، بس گتوں میں لکھی ہوئی کتاب ملے گی، قرآن بیچاروں کو ملے گا، فیؤمنون بہ، وہ اس کو مان لیں گے سچا، ویعملون بما فیہ، اور عمل کریں گے جو اس پر ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایمان لائیں، عمل کریں۔ اولئک اعظم منکم اجرا، اولئک اعظم منکم اجرا، اولئک اعظم منکم اجرا، 3 بار حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ تم میں ثواب سے زیادہ ہوں گے، وہ لوگ تم میں ثواب سے زیادہ ہوں گے۔ ان بیچاروں کی تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس وقت کیا شامت آئی ہو۔ یہ بہت سی حدیثیں اس باب میں کہ باب ما جاء فی من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرہ، جس نے حضور کو نہیں دیکھا ایمان لایا اس کو کیا ملے گا۔ یہ ساری سلسلہ حدیث سے یہ میں لمن نقل کر دی، اس لیے پریشان نہ ہو، نمبر اول آنے کی کوشش کریں، ورنہ 2 نمبر تو ضرور بنے، وہ نہ ہو جائیں جن کو فرمایا نہ ظالم، وہ آگ میں ہوں گے اور وہاں بدقسمت روتے رہیں گے، کہیں چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو اللہ توفیق دے، آخرت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں۔ جیسے سونے کے بعد آپ صبح اٹھتے ہیں نا، اللہ کی قسم بالکل قبر میں سونے کے بعد اسی طرح اٹھیں، ذرا بھی شبہ نہیں، اور اللہ کی عدالت ہوگی، حساب ہوگا، صرف ایمان اور نیک عمل آدمی کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ چارہ کر لو کہ یہ تجارت جو ہے حاصل ہو جائے، اس کو کما لو، ورنہ سوائے حسرت اور پچھتاوے کے کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ. بسم اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ایک تو اعلان ہے دعا کے لیے کہ رانا شوکت صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا رات، اللہ مہربانی ہے ان کی شفا کی دعا، اور بھی جتنے مریض ہیں انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ شفا دے. اور دوسری بات ہے کہ ناصر عابد صاحب نے پچھلے جمعہ بھی اعلان کرایا تھا کہ اکتوبر میں تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، اس کے لیے 15,000 کی ضرورت ہے کہ وہ اجتماع فنڈ کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. بہت معمولی سی رقم ہے، تو آپ میں سے اگر ایک ہی کوشش کر کے ان کو خاموشی سے دے دیتے ہیں انشاءاللہ اس کی عاقبت سمجھ جائے گی، ورنہ یہ پورا کر دیں. یہ مسجد کے چندہ کے علاوہ ہونا چاہیے. بات سب میرے بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے یا ان تک یہ پہنچا دیں. یہ 15,000 جو ہے یہ پورا ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے، بار بار اعلان نہیں ہونا چاہیے. اور ماہ ستمبر کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کرے، اور رسالہ آ گیا خواتین کا بہت عمدہ، بچیوں کے لیے تحفہ، ان سے لے لیں ضرور. یہ رسالہ الفرقان پچھلی مرتبہ بھی اعلان ہوا تھا، جیسے علم و آگئی چھپ رہا، یہ دوسرا ایک سمجھو چراغ روشن ہو گیا، بہت عمدہ اچھا رسالہ. تو ایک تو ان کو یہ بھی لیں، مفتی یہ تقسیم کرتے ہیں. اور محفل حسن قرات جو اس میں نام بھی تقسیم ہوں گے، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ان کو بھی نام. 23 ستمبر 2004، 23 ستمبر بروز جمعرات بعد از نماز مغرب، اس میں آپ شامل ہوں. بہت سے حضرات برائے ہیں، انہوں نے علماء بھی نیک لوگ. جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد 23 ستمبر کو انشاءاللہ یہ قاری محمد سید انور صاحب پرنسپل الفرقان اسلامک انسٹیٹیوٹ 351 بی پیپلز کالونی نزد آئیڈیل سویٹس لاسال سٹریٹ فیصل آباد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. یہ تو کٹ عمر سے کسی کا بہانا سن لوں گا بھی یہ بھول گیا سی، مگر 60 سال عمر ہوگی پھر شرم نہیں آئی، حیا نہیں آیا. ہوں تو کہڑے منہ رب کو منتا ترلے کہا یہ گل ہوں کوئی نہیں ہونی، ہوں تیرا فیصلہ جڑا بالکل بے لاگ ہونا، یہ ہوں دخل کسے نہیں ہوں دینا، تے مدد ہی آنا کوئی نہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ قطب صاحب کی مینا اتنے لاٹ بنی ہے دہلی سے، بلی سی بڑے قطب الدین ایبک نے انہوں کے نام سے بنواتی. فرماندے چوکبا روز بن ماد، جدن قیامت دا دن آیا انہیں منہ وکھایا، در انصاف بکشاد کچہری لگ گئی، انصاف کا بوا کھل گیا. مبادہ ہی نداد برا مارا نمی شاہی، ڈر جا مت آواز نہ آ جا، جا دکھنا جا تو میرے کسی کام کا نہیں، کہڑی جنم چنوں والا داغ دے بھی سکتا ہے. میں اس وقت تو ڈر جا، آنا ہی وقت تو گناہ کری جانا اور بدماشیاں کرنا، کون چنوں بچاؤ گا؟ تو در سرفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں، گناہ گاراں دیا لائناں لگیاں ہونیاں تو بچ کھڑا ہونا، پیرانوں زنجیر پے ہونے، گج توک ہونے، ہاتھ پیچھے بدے ہونے، نامہ ماد کھبے ہاتھ مل جانا. تو در سرفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں، اسے قصوروار مجرمہ کھڑا ہوا، سوائے ویگا ہونے گا ہوں کی بننا، حیران اور پریشان ہونے گا، سجنا کچھ نہیں. بتر ساخر تو ہے ناداں افلاح اور رسوائی، اور بے وقوفا ڈر جا اس بےزتی تو. ایتھے بندیاں دے سامنے چھتر مار دے ایک سپاہی، تو آنا پلے کچھ نہیں رہا. اینے جہان دے سامنے آدم علیہ السلام تو لے کے زمین آسمان دی ساری مخلوق ہونی، اتنے ذلیل ہوے گا، یہ ڈر نہیں چلے ہوگا. ڈر اس وقت تو گردی شاہ ترکستان ترا صد کسرو صد بستان، جنہ شاہ مگر لگا تو اگر روم دا بھی بادشاہ ہو جائے اس میں بڑا سمجھا جائے ترکستان دا بادشاہ. ساری زمین تے حکومت عثمانیہ دی ترکاں دی، کیوں گردی شاہ ترکستان دے بالفرض من لیے، ہر کسی بند نہیں جانا، مگر من لیے بھی تو ہو گیا، ترکستان کا بادشاہ ہو گیا. تورا صد کسرو صد بستان، سینکڑے تیرے محال ہے تے سینکڑے تیرے باغ ہے. تے ہونا کی ہے پھر؟ ود جائے تو گورستان بتاری کی تنہائی، وقت آنا قبر جڑی وہ اندھیرا تھا تے تنگ جا جڑا ڈیرا تو اتنے ہی لگنا نا، سلطنت رہ جانی ہے، حامی کوئی نہیں ہونا،
قبر دی اندھیری رات جڑی نا وہ آ جانی ہے اور آنی بھی ادا بالکل نیک لوگوں نے تسی ویکھدے نہیں تماشا وَكَمْ مِنَ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا کنیاں لڑکیاں جنہوں بنایا سنواریا جا رہا بے دی رخصت دا دن آنا ہے انہوں کھام دے کر کرنا ہے تقدیر بخاؤں دی کہ نہیں تماشا وَكَمْ مِنَ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پتہ کسے نے نہیں نہ ماپیاں نو نہ انہاں دعاں نو کہ رات جڑی سی ليلۃ القدر دی ملک الموت نو حکم ہو چکا کہ اس بچی دی جان قبض کیا کتھے دی جانا سہریاں دے کدوں خاون دے جانا ہے تو تیاریاں کرنی موت آئی سکتی اور کنے بچے وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَضَىٰ طُولَ عُمْرٍ کنے چھوٹے چھوٹے جنہاں لئی اسی آس لا کے بیٹھے ہیں پیو ماما وڈے ہون گے جوان ہون گے پڑھن گے صاحب وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَضَىٰ طُولَ عُمْرٍ کنے چھوٹی عمر دے جنہاں دے بارے چاہتاں بے وڈے ہونا حالانکہ وَقَدْ دَفَنَتْ أَجْسَادُهُمْ فِي ظُلُمَةِ الْقَبْرِ لوگ ویکھدے بن گئے لاشاں جا کے چکے نیریاں قبراں دے آؤندے پھر اور وچی آساں رہ جانیاں اور تمناواں اور آرزوواں رہ گئیاں پوتا ہوگا تے کوڑی چڑھے گا کنیاں بھیناں جنہاں دے بھرا بڑی آس صوفی احمد علی صاحب میرے دوست لکھدے تو میں نا تقدیر اینی غالب ہے اللہ دا حکم ایڈا ڈاڈا کہ تواڈے اپنے پروگرام ہوندے آ مگر ہو کچھ دا کچھ جاندا آساں واگ پھڑن دیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے اللہ غالب ہے پائی کوئی پتہ نہیں میرے تو نہ کی کرے تھے پتراں دا مان کوئی پتہ نہیں کہ کار دے ہاتھ سارے پت جاندے رہے ایک ہی چھت ڈگے اور سارا خاندان ہی جڑا نیست و نابود ہو تو فرماؤندا سننا آساں واگ پھڑن دیاں لائیاں بہنا اس واسطے بیٹھیاں وے پتر دے بھائی جوان ہوگا شادی ہوگی پرانا رواج ہے نا گھوڑی چڑھنا انہاں نے واگ پھڑنی پھر تے اسے آکھنا دیو بھائی انہاں نوں تسی لاگ کوئی انعام دے آساں واگ پھڑن دیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے او پیرا اکھی ویکھن تے نکلے جان جلا دے کتھے دی گھوڑی چڑھیا لاش چک لی اگلے نے روندیاں رہ گئی چھوٹی عمراں ویر جنہاں دے تے ڈیرے لاون قبراں کیڑے حال نمانیاں دیون تے کی کسے نوں خبر انہاں پیڑاں نوں پوچھو نا جنہاں دا ایک ہی بھرا سی اور نہیں رہیا کوئی زور ہے اللہ کے سامنے کوئی طاقت ہے اللہ دا واحد قہار ہے اور کلا بادشاہ اس دنیا دا وہ اپنا کنٹرول جی میں جی چاہے کرے جس حال چاہے رکھے دہرائی اتقوا ربکم اپنے اس رب تو ڈر دو جس پکڑ تو کسے نہیں بچاؤ کوئی وکیل نہیں لبنا کوئی حمایتی نہیں آنا جنہاں تے ایڈا مانا تیرا پتر پیو پرا قرآن پاک دعائی دیتی یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ تیرا پیو دوڑ جانا تیرے پرا دوڑ جانے تیرے پتر دوڑ جانے تیری بیوی دوڑ جانی ہے کسے حمایت نہیں کرنی ویکھ کے پج جانے کولوں بے نا سانوں تے اپنی پئی ہے اینوں کی بچائیے فرمایا کیوں نہیں تو ڈردا کیوں اس گل دی تیاری نہیں کردا آمک بنیا خطرہ ایڈا وڈا ایتھے ساری دنیا دی اندیشہ فردا کرنا چاہیے کل بھی سوچنی چاہیے ہے بھئی یار کوئی بچا کے رکھو کل کی ورتاں عقل کی گل کہ جے اللہ آندا بھی کل تے ہون والا بل تنظر نفس ما قدمت لے غد کیا انہوں کل کہ دور نہ سمجھ جی میں آج تو بعد کل چٹ بنائی نا ایڈا کل آنا ہے آ کے رہنا ہے وہی دن قیامت تین والا دی بارگاہ پیش ہونا پینا تو اس کل بھلا اور کوئی فکر کر کوئی تیاری کر اور جنہ کر لئی انسان پارس بن گئے خارس سونا محل کٹیا گیا انہاں نہ کسی نے ظلم کیتا تے نہ کسی نے ستایا جے لوگوں نے انہوں نے ظلم زیادتی بھی کر لئی درگزر کیتی اپنے رب نو خوش کرنے کی فکر کیتی لوگوں نو راضی کرتے رہے آپ پاویں تنگی اور غربت دے اندر گزارا کیتا اللہ خوش ہے کہ میرے بندیاں دی فکر کر دیا اور اللہ نو جنی یہ نیکی پسند آ قرآن سارا پڑھ دو رسول کریم علیہ السلام دی سنت پڑھ دو رب دی قسم نہ نمازاں تے نہ روزے تے نہ حج کسے تے نہ رب خوش نہیں جنہ کوئی حاجت مند آدمی جرا دی حاجت نو پورا کر کوئی آدمی دکھیا ہے کسے مصیبت پھسیا کوئی پریشانی ہے کدھرے قرضے دے بوجھ تھلے ہے کدھرے بچے دا علاج نہیں ہو رہا پیسے پلے نہیں کدھرے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی کدھرے کسے مصیبت سے فرمایا ہے زد حاجہ اے جنہاں نو کسے ضرورت نے تنگ کیتا نا کام میرا دا کر میں نمازاں روزاں تو غنی ہے تھوڑے بھی ہون گے نا ایک ذرا تینوں تھلے رکھن لیے بھول نہ جاویں مینوں چکاؤن لیا ورنہ اصل کام ہے کہ مخلوق خدا تے رحم ہونا چاہیے خلق خدا نو تنگ نہ کر اے میرا کنبہ ہے ایک کافر مومن کا بھی فرق نہیں
رسول کریم علیہ السلام لوگ پوچھتے سی اللہ کے رسول کے گوانڈی پویں کافر ہی ہوئے، فرمایا کافر ہے تو آپ رب نو جواب دو نیک کم کرو۔ اس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ جدوں گوشت پکاؤنا آخنا بچ پانی زیادہ پا دو شوربا کر لیو، جے گوشت نہیں دے سکتے کچھ نہ کچھ شوربا ہی یہ یہودی اپنا گوانڈی دے کر لو۔ اور کنیا نیک لوگوں کا پڑی دا یار جنہاں دے دل چ رب بڑھ گیا سی کہ اگر فروٹ لے آئے ہوں یہ سارے دے نہیں سکتے اپنے بچوں لوگا کہ بچوں آخیا پتر کھا کے کھل کے یا گٹکاں گلی چ نہیں سٹنے، غریباں دے پتر ویکھن گے تو انہاں دے دل تے کی اترو، وہ غریب اسے کی سوچن گے اور اپنے ماں پیو کو کس طرح تنگ کرن گے، انہاں دفن کر دینا یا کسی ایسی جگہ رکھنا۔ غریباں دل کے دکھ نہ دکھ دے، کسی بندے کے دل کو نقصان نہ پہنچے، دل ببستہ آور کے حد اکبر است رومی و مولا تو پتھر دے بنے کعبے نو رب دا پھرنا، تینوں پتہ نہیں کہ جڑا سینے دل رکھیا آدمی نے ہر آدمی دے رب دا گھر ہے، جدو یہ کسی دکھ دینا اس ویلے اللہ دا عرش ہلدا، اللہ دا عرش نو نقصان پہنچایا نہ دکھ دے کسی خلق خدا نو، بالکل ایسا سلوک کر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول لوگوں نے شکایت کی، حضرت عثمان رضی اللہ نے اتنے بھیج دیتا عامر بن عبد القیس، ہوں تو جڑا عورتہ دی اشرار سی شیطان سی پلانے شیطان سے کوئی نہیں سی ولی لوگ، کسی نے پڑھنا تے صحابہ ترجمہ پڑھے دعاواں قبول ہوندیاں سے عامر بن عبد القیس۔ یہ لوگوں نے شکایت کرتی کہ گوشت نہیں کھاندا، یعنی یہ راہب قسم دا آدمی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کہ امیر معاویہ کو بھیج دیو، انہوں نے ایک جیل دیتا ہے، امام ابن حضرت صحابہ لکھ دیتے ایک نوکرانی نے لاتا لونڈی خوبصورت کہ جایا کر یہ آندے درویش ہے بڑا تے اللہ والا بنیا تے مینوں دسنا ہی جو کچھ کرے، امتحان کرنا کیا مگر وہ واقعی عامر ابن عبد القیس ایسے میں نے آخیا امیر معاویہ رضی اللہ کئی دن بعد امیر کی اس کو تو پوچھنا کی تینوں میں دسنا میں اس کو جانی دنے روزے چ لنگ دے ہوتے اور رات تہجد پڑھدا ساری رات نفل پڑھدا تے دن جڑا روزے گزاردا، اس تو تیرے والی گلاں کوئی نہیں تے نہ دنیا دیا گلاں جھوٹے پروپگنڈے آ۔ تے روٹی میں تیری انہوں دیتی، انہیں آخیا نہ سرکاری روٹی مینوں نہ دئی، سکے ٹکڑے انہیں کول رکھے ہی تے پانی ڈوب کے انہوں کھا لیندا۔ اس بندے دے بارے عامر بن عبد القیس اس تو کی تسی اس کو رب دے دے کی انہوں آخ دے دے تے اللہ آگے انہیں دعا کیتی ابن حجر فرماؤں ہے کہ دن سردی دے آ گیا جی میرے کو پانی گرم کرنے کا سامان پہ نہیں تو مالک الملک ہے قادر الاطلاق ہے تو کونی کہنا مینوں گرم پانی پہنچاتے۔ اتنا بڑا محدث بخاری دا شعر فرماؤں کہ اس جیل خانے دے اندر گرم پانی وہ اترتا سی وہ وضو کرتا، یہ بندے کم کی سی اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کرنا، آپ تنگ ہو دو خلق خدا نہ پڑھائی کرو، انہاں نہ کسے نہ نیکی کیتی اللہ نو خوش کر دے، رب راضی ہو جاؤ گا میرے بندے دا دل راضی کیتا دے خوش ہو جائے۔ کعبہ بن گاہ ہے خلیل آذر است، مکے دا کعبہ بڑا درجہ رب نے دا بنایا وہ طواف دے درجے حج دے، مگر ہے کی بن گاہ ہے خلیل آذر است، آذر کافر دے پت خلیل نے وہ کوٹھا بنایا ہی دل گزر گاہ ہے جلیل اکبر است، عقل کارے دل جڑا ہے اتنے خود رب دا ڈیرا ہے وہ گھر ہی نا میرا پتھر ہے اتنے آپ رب رہتا ہے، جب کسی کے دل میں چھٹ لگتی نا اس ویلے اللہ نو دکھ پہنچنا، اللہ ناراض ہوں بے وقوفا جی تھوڑا جا زور میں تینوں دیتا سی گر زبردستی بخشت آسماں جے تقدیر نے تینوں تھوڑا جا تگڑا بناتا سی 4 پیسے زیادہ دیتے سی زیر دستارا ہمیشہ یا نیکدار حق تے سی بے جنوں تیرے تو مارا سامنے آؤں تو سجدے پی جانو بے رب ایڈا دا مینوں بھی بنا سکتا ہے، تو الٹا بلٹ گیا، تو انہوں نے تکے دینا شروع کرتے اور اسے نہ سوچا بے ہے کون ایک کون ہے جڑا میرے امتحان لے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا صحیح مسلم شریف رسول کریم علیہ السلام نے آخیا ایس رات نو کوئی پا جائے کیوں پہ اکڑے، فرمایا دن قیامت دا ہونا اللہ نے تخت بنا، عیسیٰ علیہ السلام دا بھی بیان ہے رسول کریم علیہ السلام دا بھی، اللہ نے اعلان کرنا امیر کھڑے ہونے ہیں کوٹھیاں بگلائے کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، اندازہ کرو کہ غریبان کی ویلیو کنی ہے۔ انہاں آخر اللہ تو جہانا نو دین والا تو رب العالمین تو کدوں غریب ہویا، فرمایا نہیں میرا غریب بندہ آیا اور انہیں آ کے سوال کیتا پلیا مانسا تو انہوں خالی موڑ وہ نے نہیں دتا، تینوں پتہ ہونا چاہیے سی وہ پردے میں ہی غریب بن کے تیرے کو آیا سی اپنا دتا ہی مانگتا سی تو نہیں دتا، فرمایا میں پیاسا ہوا تو سے پانی مانگا تو انہیں پانی نہیں پلایا، اتنے بھی ایک مسافر غریب نے پانی منگیا سی آپ جوس پیندا سی بوتلاں پیندا سی انہوں تو پانی نہیں دے سکے، فرمایا میں بیمار ہوا اور تو میری بیمار پرسی کری نہیں آیا، کیا تم اللہ پاک پاک ہے تو کدو بیمار ہوا، فرمایا غریب بیمار ہویا
لوگوں کے کتے چودھریاں دے جڑے سے انہوں کی خبر لیندا سی، غریب کی خبر لینی ہے۔ اس تو میرے کو کہڑے منہ نہ جنت منگتا، میں دنیا چماؤں ہے گا پیچھے ہی سی تے وہدا سی بھی تھی کی کر رہے، تھی نہیں پہچان سکے، ہوں میں سامنے آ گیا، ہوں تو ہو جانا جو صحیح ہے فیصلہ، ہوں کیوں چرا کوئی نہیں تو نہ کہ سنی جانی ہے۔ یہ سمجھو قیامت کا پہلا ٹکڑا کہ دنیا کس طرح فنا ہونی ہے، یہ تھوڑا جا جو اگے آیا، مگر اگلا حصہ جڑا انشاءاللہ کہ پھر دوبارہ جب میں تھی اٹھنا اس دنیا پھر کی ہونا، اور یہ بھی میں نہ اللہ کا اور رسول کا احسان ہے تے پیشگی دس دیتا بھی پائی آ اگلی منزل آ سٹیشن آنے والا کچھ کر لا، میرا آنا ہی آنا، اکھاں میٹھا لکنا کوئی نہیں، کبوتر نہ بن کے بلی چری ضرور بلی آنی ہو، اپنا بچالا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔